إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرض الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. برکت کے حصول کے لیے دعا امام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا رافضا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بلندر نعرہ الصلوات. اللهم صل على محمد. عشرہ ذکر امام زمانہ علیہ السلام کی یہ 7ویں نشست ہے اور آپ کی خدمت میں متعدد موضوعات ہم عرض کرتے ہوئے کل اس منزل تک پہنچے تھے کہ غیبت صغریٰ میں امام کے 4 نائبین میں سے چوتھے نائب خاص کا ذکر کل ہو چکا اور غیبت صغریٰ 329 ہجری تک مکمل ہو گئی اور پھر اس کے بعد امام کی ایک توقیع امام کی جانب سے خط ملا جو آخری نائب خاص علی بن محمد سمری کے نام تھا کہ امام علیہ السلام نے ان کی موت سے 6 دن پہلے انہیں خط لکھا تھا کہ 6 دن بعد تمہارا انتقال ہو جانے والا ہے اور اب اپنے بعد کسی کے لیے وصیت نہیں کرنا. اب غیبت شروع ہوگی جو بہت طولانی ہوگی اور جب دل سخت ہو جائیں گے ایک دوسرے کے لیے قسی القلب ہو جائیں گے لوگ ایک دوسرے پر رحم کرنے کو تیار نہیں ہوں گے اور کچھ امور کو امام علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا تب اب غیبت سے ظہور ہوگا اور وہ اللہ کے اذن سے. یہاں تک کل بات پہنچ چکی. اب عبداللہ حسین السلام نے فرمایا کہ منا اثنا عشر مہدی ہیں، ہم 12 مہدی ہیں. یعنی فقط یہ حدیث نہیں ہے کہ اولنا محمد اور ستنا محمد. ایک صلوات بے دے امام مہدی علیہ السلام. یہ بھی ہے کہ ہم 12 کے 12 مہدی ہیں. مہدی یعنی اللہ کی جانب سے ہدایت شدہ. مہدی کا مطلب یہ یعنی جیسے دنیا میں اگر کسی کی ہدایت کی ضرورت نہ ہو جو اللہ کی جانب سے ہدایت شدہ ہو اور ہادی کہتے ہیں جو اللہ کی جانب سے ہدایت کرنے والا ہو. میں عرض کر چکا ہوں خدمت میں انشاءاللہ جب تشریف لے جائیں ابی المومن اسلام کی زیارت ہے. السلام علیکم ابا الہادین المہدیین. اے سارے ہادیوں کے بابا آپ پر سلام. اے سارے مہدیوں کے بابا آپ پر سلام. علی بن ابی طالب علیہ السلام جتنے بھی ہادی ہیں ان کے بھی بابا ہیں اور جن کے بھی مہدی ہیں جتنے ان کے بھی جد ہیں. تو من اثنا عشر ہم 12 مہدی ہیں. اور امام علیہ السلام کا ذکر علیہ السلام تمام ائمہ علیہ السلام کے زمانے متاثر ہو رہا ہے، لیکن اصحاب امام، میں ایک مثال دے دوں خالی آپ کو کیونکہ مجھے آج سے تھوڑا سا کام بھی لینا ہے آگے ہمارے جو فرائض ہیں غیبت میں اس میں، کہ حسن ابن محبوب مثال کے طور پر 8ویں امام کے زمانے کے صحابی ہیں. 8ویں امام کے زمانے کے صحابی کتاب لکھ رہے ہیں امام زمان علیہ السلام پر.
ان کی کتاب المشیخہ، اس میں امام زمان علیہ السلام کا ذکر انہوں نے کیا ہوا ہے. تو یہ ائمہ کے اصحاب میں بھی ایک روٹین کی بات تھی کہ وہ امام زمان علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتے تھے ائمہ علیہ السلام سے. لہذا مولا علی السلام بھی جب فرمائے امام مہدی علیہ السلام کے لیے تو کہیں واہ شوقہ الی رؤیت، ہائے کتنا ہی اشتیاق ہے علی اپنے مہدی کی رؤیت کا. ایک تو ہم تمنا کر رہے ہیں نا، تڑپ رہے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کو دیکھیں. بہرحال عالم انوار میں تو وہی علی، وہی مہدی. لیکن بظاہر اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ امیر المومنین اسلام یہ تمنا کر رہے ہیں کہ جب امام دنیا میں تشریف لائیں اس طرح سے کہ جب ظہور فرمائیں تو کتنی تڑپ ہے علی کے دل میں اس منظر کو دیکھنے کی. تو یہ ذکر اس زمانے سے یعنی سینکڑوں صدیوں سال پہلے سے اور پھر اس کے بعد مستقل جاری ساری رہا ہے. اور امام علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں جو ذمہ داریاں وظائف ہیں اس پر بھی پہلے سے کتابیں لکھی نہیں ہیں. یعنی وظیفۃ الانام فی غیبت صاحب الزمان، انسانوں کا وظیفہ اس وقت کہ جب وہ صاحب الزمان غیبت میں 50 وظائف کو ایک کے بعد ایک تشریح کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. تو بہرحال یہ خود مستقل ایک لطیف موضوع ہے جس پر میں شاید 1-2 مجلس آپ کی خدمت میں پڑھ دوں اس سلسلے میں. لیکن ایک لطیف حدیث اور ہے. اچھا، میں اس حدیث کو خاص لیے بھی سنانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے حدیث لکھی پہلے ان کا نام آپ سن لیں تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا. یوسف بن یحییٰ بن علی بن عبد العزیز مقدسی شافعی، انہوں نے کتاب لکھی ہے عقد الدرر فی اخبار المہدی المنتظر. امام مہدی کے لیے جو خبریں آئی ہیں یعنی جو روایتیں آئی ہیں انہوں نے اپنے حساب سے اس کو جمع کیا. اس میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34 پر انہوں نے حدیث لکھی کہ المہدی طاؤس اہل الجنہ، امام مہدی اہل جنت کے طاؤس ہیں، مور ہیں. یہ کیا حدیث ہے؟ کیوں تشبیہ دی گئی امام کو پیکاک؟ اس لیے کہ ہر پرندے میں خاص رنگ ہوتا ہے لیکن مور میں ایسا نہیں. ہر پرندے میں کہیں پر کوئی سفید رنگ ہے، کسی کا کوئی ہرا رنگ ہے، کہیں پر کوئی سیاہ رنگ ہے، کہیں پہ کوئی رنگ. مور وہ پرندے جس میں سارے رنگ جمع ہیں. یہ وہ ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو ہر معصوم کی فضیلت امام سے ظاہر ہوگی. اب آپ سوچئے گا کہ جس جنت میں آدم صفی اللہ ہے اور نوح نجی اللہ ہے اور ابراہیم خلیل اللہ ہے اور موسیٰ کلیم اللہ ہے اور عیسیٰ روح اللہ ہے، حدیث کہ محمد الحبیب اللہ ہے اور علی ولی اللہ ہے، اس جنت کے طاؤس امام زمان علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یعنی اب جب امام تشریف لائیں تو خطبے میں جو ہم بعض مرتبہ امام پر صلوات بھیجتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں تو وہ کیفیت کے دعوت نبوی بھی جن سے ظاہر ہو رہی ہے، سہولت حیدری بھی، عصمت فاطمی بھی، حلم حسنی بھی، شجاعت حسینی بھی، عبادت سجادی بھی، آثار باقری بھی، فرمان صادقی بھی، علوم کاظمی بھی، حجج رضوی بھی، جود تقوی بھی، نقاوت نخوی بھی، حیبت عسکری بھی اور غیبت الہی بھی. جس امام سے ظاہر ہو جائے وہ امام زمان علیہ السلام. یعنی ہر رنگ موجود ہے یہاں، ہر فضیلت کا اظہار ہے یہاں پر. ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں آپ جانتے ہیں بھائی ہر امام ہی اس طرح سے جیسے علی بن ابی طالب علیہ السلام خیبر کو اکھاڑ دیں. لیکن بعض ائمہ علیہ السلام ایسے جن کی زندگی کا زمانہ کافی زندان میں گزرا ہے، مثلا ان کو خاص ظاہری طور پر جنگ نہیں کی. تو اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وہ جو شجاعت کہ جو میدان جنگ میں جیسے امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام کی وہ دنیا نے نہیں دیکھی نا اس میں، لیکن امام زمان علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو ہر صفت ظاہر ہوگی. ان سے وہ شجاعت بھی ظاہر ہوگی، ان سے وہ حلم بھی ظاہر ہوگا، ان سے وہ زہد و تقویٰ سب دیکھیں گے. اس لیے کہ ساری حجتوں کا ایک ساتھ اظہار ہو رہا ہوگا. یہ ہے بقیت اللہ خیر لکم جو کل آپ کے سامنے آیت پڑی تھی، اللہ کے پاس باقی رہ جانے والی آخری حجت جو خلاصہ ہے ساری حجتوں کا. ایک صلوات بھیجیے گا امام زمان علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ. یہی وہ الفاظ ہیں کہ جو امام علیہ السلام اپنے ظہور کے بعد ظاہر ہوتے ہوئے کہیں گے جو امام خطبہ دیں گے. یہ بہار الانوار میں خطبہ موجود ہے اور بھی کتابوں میں ہے کہ امام علیہ السلام کے لیے خطبہ کس نے بیان کیا. ابھی تو امام نے خطبہ دیا نہیں تو بیان کون کر رہا ہے؟ تو کوئی امام جیسا ہی ہو تو بیان کر سکتا ہے کہ میرا بیٹا کیا کہے گا، ورنہ کسی کو کیا پتا کہ امام علیہ السلام کیا کہیں گے. تو امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واللہ خدا کی قسم کھا کے کہا، خدا کی قسم کہ کأنی انظر الیہ، جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں.
خدا کی قسم جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنے بیٹے مہدی کو. کون کہہ رہے ہیں؟ امام باقر علیہ السلام. ہاں میں دیکھ رہا ہوں اپنے بیٹے مہدی کو کہ قد اسند ظہرہ الی الحجر، کہ انہوں نے اپنی پشت کی ہوئی ہے کہاں؟ حجر اسود کی طرف اپنی پشت کی ہوئی ہے. اسندا یعنی امام نے ٹیک لگایا ہوا ہے، میں دیکھ رہا ہوں. ثم یقول، اس کے بعد کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس انا اہل بیت محمد کو، جو محمد کے اہل بیت کی تم مودت رکھتے تھے نا وہ میں ہوں، ظاہر ہوں تمہارے سامنے. نحن اولی الناس بمحمد، اور یہ جو تم سب محمد رسول اللہ کا کلمہ رٹ لگائے جا رہے ہو نا، تو جو اصل قرابت داری ہے محمد مصطفیٰ سے وہ میری ہے، میں ہوں وہ. جی من یحاجنا فی اللہ فانا اولی الناس باللہ، اور جو اللہ کے بارے میں بھی مجھ سے محاجہ یعنی گفتگو کرنا چاہتا ہے، کوئی بحث مباحثہ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ سے بھی جو سب سے قربت ہے وہ میری ہے. اور پھر امام نے فرمایا کہ جو آدم کے بارے میں مجھ سے حجت کرنا چاہے، ساری حجتوں کا خلاصہ، من یحاجنا فی آدم فانا اولی الناس بآدم، جو آدم کے بارے میں مجھ سے گفتگو کرنا چاہے تو سب سے قریب میں ہی ہوں آدم سے. اور جو نوح کے بارے میں مجھ سے بات کرنا چاہے فانا اول الناس بن نوح، ترجمہ آپ کے سامنے واضح ہے، سب سے زیادہ قریب میں ہی ہوں نوح سے، میں ہی قربت رکھتا ہوں در حقیقت. اور جو ابراہیم کے بارے میں مجھ سے بات کرنا چاہے فانا اولا بابراہیم، ومن یحاجنا بمحمد فانا اولی الناس بمحمد، ومن یحاجنا بالنبیین، اور جو کسی بھی نبی کے بارے میں مجھ سے بات کرنا چاہے، 1,24,000 انبیاء ان کا وارث میں یہاں پر ہوں. امام باقر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں گویا دیکھ رہا ہوں کہ حجر اسود سے ٹیک لگائے ہوئے میرا بیٹا اس طرح سے خطبہ دے رہا ہے. سبحان اللہ، اظہار عظمت وارث الحجت صلوات اللہم صلی علی. اس ترتیب میں آپ اور آئیں گے تو آپ کو شاید اور لطف محسوس ہو. فرمایا کہ جو آدم کے بارے میں مجھ سے بات کرنا چاہے تو میں ہوں سب سے قربت میں، جو نوح کے بارے میں بات کرنا چاہیے، ابراہیم کے بارے میں، موسیٰ کے بارے میں، عیسیٰ کے بارے میں، محمد مصطفیٰ کے بارے میں. پھر امام نے فرمایا وَمَن يُحَاجَّنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِكِتَابِ اللَّهِ، جو کتاب اللہ کے بارے میں مجھ سے بات کرنا چاہے تو قرآن کا جو حقیقی وارث ہے اور جو قرآن سے جو قربت ہے وہ میں ہوں. ہاں، جو قرآن ناطق قرآن میں ہوں. اس کے بعد امام اسلام ایک آیت پڑھیں گے کہ کیا تم نے آیت نہیں پڑھی وہ کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ ہم نے آدم و نوح اور آل ابراہیم آل عمران کو چنا ہے. پھر امام کہیں گے فانا بقیۃ من آدم، میں پہلے عربی پڑھ لوں پھر اس کا ترجمہ سناتا ہوں. وذخیرۃ من نوح ومصطفیٰ من ابراہیم وصفوہ من محمد. فرمایا میں آدم کا بقیہ ہوں، نوح کا ذخیرہ ہوں، ابراہیم کا چنندہ ہوں اور محمد کا خلاصہ ہوں. یہ آپ کے امام کا خطبہ ہوگا. اگر اس سے دیکھ لگا کیا کہہ رہے ہیں یولی محمد صلوات اللہم صلی علی. آپ یہ جو سمجھ میں آ رہا نا کہ المہدی طاؤس و اہل الجنہ، مہدی اہل جنت کے طاؤس ہے. میں اس حدیث کو تھوڑا سمجھانا چاہ رہا تھا امام کے خطبے کی روشنی میں. اور پھر اس سے سمجھ میں آتا ہے، دیکھیں اب جب امام کی تشبیہ ہے کہ طاؤس و اہل الجنہ، تو اب خود نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 165 میں دیکھیں کہ طاؤس کے لیے امام علیہ السلام نے کہا کیا ہے، خود امام نے کیا کہا ہے. امام علیہ السلام ومن اعجبها خلقا الطاؤس، امام نے فرمایا تھا کہ اللہ کی عجیب ترین مخلوق میں سے ایک طاؤس ہے کہ جسے اللہ نے محکم ترین توازن کے سانچے میں ڈالا ہے اور اس کے رنگوں میں حسین ترین تنظیم اور امتزاج قائم کیا ہے. یعنی جہاں جو رنگ ضروری ہے اس طرح سے اسی کیفیت میں رکھا ہے. اس طرح سے حضرت حجت میں صفت ظاہر ہوگی، آدم کی بھی، نوح کی بھی، ابراہیم کی بھی، موسیٰ کی بھی، عیسیٰ کی بھی، محمد مصطفیٰ کی بھی، اور وہاں سے حیدر کرار سے لے کر امام حسین کے ساتھ سب کی صفت ایک ساتھ بہترین امتزاج اور تنظیم کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہوگی. یہ ہے طاؤس و اہل الجنہ امام زمان علیہ السلام. اور اسی لیے اب آپ امام علیہ السلام کے اس سلسلے میں دیکھیں جب امام مہدی یعنی کس تسلسل میں، یہ بڑا جاننا ضروری ہے اور اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. آپ جانتے ہیں لیکن امام مہدی علیہ السلام کوئی ویسے ہی، نعوذ باللہ من ذالک، میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں سمجھانے کے، کوئی رینڈم گائی نہیں کہ جو اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ میں مہدی ہوں جس کا کوئی سابقہ نہیں. مہدی ہے کون؟ امام مہدی ابن حسن عسکری
ابن علی نقی، ابن محمد تقی، ابن علی رضا، ابن موسی کاظم، ابن جعفر صادق، ابن محمد باقر، ابن سید الساجدین، ابن حسین، ابن علی، ابن ابی طالب، ابن عبد المطلب، ابن ہاشم، ابن عبد مناف، ابن قصی، ابن کلاب، ابن مرہ، ابن کعب، ابن لوئی، ابن غالب، ابن فہر، ابن مالک، ابن نظر، ابن کنانہ، ابن خزیمہ، ابن مدرکہ، ابن الیاس، ابن مضر، ابن نزار، ابن معاد، ابن عدنان، ابن عدو، ابن حمیسق، ابن سلامان، ابن اوس، بن بوس، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشر، بن حزام، بن بلداز، بن تدلا، بن طابق، بن جاحم، بن ناحج، بن ماخی، بن عیفی، بن ابقر، بن عبید، بن دعا، بن حمدان، بن سنبر، بن یسربی، بن نحزن، بن یلجن، بن عرعوہ، بن عیزی، بن دیشان، بن عیسر، بن اخنات، بن ابہام، بن مقسی، بن ناحس، بن زارح، بن شمی، بن مذی، بن عوز، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن طارق، بن ناحور، بن شروق، بن ارعو، بن فالق، بن ابر، بن عابر، بن کینان، بن شالح، بن ارفخشاس، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متشایح، بن اخنو، بن یارد، بن محلیل، بن قینان، بن آنوش، بن شیز، بن آدم. یہ مہدی جولی مہدی علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی. آپ کے ذوق سماعت کے لیے وزارت وارثہ کا جملہ پڑھوں گا. اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ. تو وہ ان مہدی پر آپ ایمان رکھنے والے ہیں. اب یہاں پر جو سب سے پہلی ہماری جو ذمہ داری بنی وہ یہی معرفت ہے. ذمہ داریاں بہت سی ہو سکتی ہیں. میں نے کہا کہ اس کو بائیفریکیشن میں جائیں تو 50 پھر اور 100 اور اس کو ڈیوائڈ کرتے جائیں تاکہ پنجہ پاک کی عدد سے برکت حاصل کرنے کے لیے میں 5 ذکر کر دوں مختصر سے وقت میں بات تمام ہو جائے. اور پھر کل یہیں سے بات شروع کریں گے اور مزید کہ ہم جب امام پر ایمان رکھ رہے ہیں خود یہ ایمان رکھنا ہی پہلی ذمہ داری ہے جس کو معرفت کہتے ہیں. معرفت کا مطلب معلومات نہیں. معلومات کا مطلب یہ ہے کہ محض یہ ہے کہ حسن عسکری کے بیٹے بی بی نرگس خاتون سلام اللہ کے بیٹے مثلا اگر کوئی یہ یقین بھی رکھے کہ مثلا سامرہ میں ان کی آمد ہوئی ہے 15 شعبان کو آمد، یہ معلومات ہے. حجت مانتے ہو یا نہیں؟ یہ معرفت ہے. منصوص من اللہ ماننا اور واجب الاطاعت سمجھنا، یعنی اس کیفیت میں کہ اشہد انک قد تشہد مقامی و تسمع کلامی و ترد سلامی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں، میری باتوں کو سن رہے ہیں، میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں. یہ ہے معرفت کہ جو اس مقام پہ کوئی پہنچے. دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے، میں مستحب نہیں کہتا یہ کام واجب ہے، اور سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا میں جانتا ہوں جواب سلام واجب ہے. السلام علیکہ یا صاحب الزمان علیہ السلام صلوات. صادق علیہ محمد نے بھی فرمایا تھا کہ انکم لا تکونوا صالحین، تم کبھی بھی صالح، ہم صالح سمجھتے ہیں اس کو کہ جو لمبی لمبی عبادتیں کرنے والا ہے، وہ اپنے مقام و بات کی بات ہے. پہلے کیا امام نے کہا تم صالح بن ہی نہیں سکتے حتی تعرف، جب تک کہ تم معرفت نہ حاصل کرو ان آخری حجت کی. پھر فرمایا ولا تعرف، معرفت بھی نہیں ہو سکتی حتی تسلم، جب تک کہ سرنڈر نہ ہو جاؤ، تسلیم نہ ہو جاؤ. بالکل جو انہوں نے کہہ دیا جو کر دیا بس اس کے سامنے تسلیم ہو جاؤ. یہ ہے تسلیم کے ساتھ ہے معرفت. اس لیے کہ اشہد ان من شاک کا فی کا ما آمن بالرسول، جو آپ میں شک کرنے والا ہے وہ رسول اللہ پر ایمان ہی نہیں لے کر آئے. آپ میں ذرا کہیں کسی نے شک کیا، امام علیہ السلام تو وہ ان کے جو مقتدی ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام. بہار انوار میں ایک روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک زمانے میں قوم تھی کہ جو مستجاب الدعوات کے نام سے مشہور تھی، پوری قوم، کہ ان سے آ کے کوئی اپنی حاجت کے لیے کہتا تھا وہ پوری قوم 40 دن تک کے لیے خاص دعا کرتی تھی، اس کی حاجت پوری ہو جاتی. یہ سلسلہ جاری رہا. اس کے بعد حاجت پوری ہونا بند ہو گئی. دعا کر رہے ہیں، مجھے مستجاب الدعوات کا جو ایک طرح سے عہدہ تھا وہ لے لیا گیا ان سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ نبی خدا ہیں، تو ہم دعا کرتے تھے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ سے پوچھوں گا. اللہ کی وحی آئی. عیسیٰ نے کہا کہ نہیں میں تم سے کہنا چاہتا، چھوڑ دو. کہا نہیں آپ بتائیے. کہ مجھے اللہ نے یہ بتایا ہے کہ وہ جو تم دعائیں تو کر رہے ہو اسی طرح سے، ظاہر میں سارے اعمال اسی طرح سے کر رہے ہو، لیکن اب مجھ میں شک کرنے لگے ہو، تب مستجاب دعوت نہیں رہے. کہ بات صحیح ہے آپ کی، اس لیے کہ ہم آپ کو نبی بھی مان رہے تھے نا، اس کے بعد بھی ہم اس بارے میں شک کرتے تھے کہ پتہ نہیں مردے کو زندہ کر بھی رہے ہیں یا خالی یہ کچھ اور ہو رہا ہے.
یہ لا علاج مریض کو شفا دے بھی رہے ہیں یا کوئی جادو کر رہے ہیں یا کوئی ہمیں اور دکھا رہے ہیں. کہیں شک آ گیا تھا بس عیسیٰ علیہ السلام کا چونکہ شک آ گیا تھا نا، مجھ سے جب دعوت نہیں رہی. مقتدی میں شک آ جائے تو دعا قبول نہیں ہوتی، عبادت قبول نہیں ہوتی. امام میں آ جائے تو کیا ہوگا؟ جو عیسیٰ کے امام ہیں ان میں آ جائے تو عبادت پھر قبول نہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم صالح نہیں بن سکتے حتی تعرفو، جب تک کہ نہ پہچانو، یقین نہ رکھو. یقین اس وقت رکھو گے جب تسلیم ہو جاؤ گے. تو پہلی جو صفت ہے جو ایک امام کے چاہنے والے میں ہونی چاہیے وہ معرفت ہے. دوسرا اظہار محبت ہے. امام زمان علیہ السلام سے اظہار محبت ہے. دیکھیں اظہار محبت یہ خود آپ کا مجلس میں آنا ایک اظہار محبت ہے. امام زمان علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، ذکر امام زمان علیہ السلام، اور آپ ایک تسلسل میں مل کے سلام بھیجیں محمد والے محمد امام زمان علیہ السلام. ایک مثال آپ کو دوں، ظہر کی شدید گرمی کوفہ، اب آپ دیکھیں وہاں پر جو ٹیمپریچر ہوتا ہے، وجہ نہار لکھا ہوا ہے روایت میں، بالکل سورج جیسے سوانے سے پر ہو. حارث سے ہمدانی وہ مولا علیہ السلام کے گھر پہ دق الباب کر رہے ہیں. صبح صبح بھی مل کے گئے امام سے ملا. اب ظہر میں پتہ نہیں سواری بھی کوئی ہوگی، کوئی گھوڑا، کوئی گدھا، کوئی خچر کچھ ہوگا، یا ایسی پتہ نہیں کہاں سے پیدل آ رہے ہوں. ایسے پسینہ مستقل بہ رہا ہے. دق الباب میں مولا علیہ السلام دروازہ کھولا، حارث سامنے. ما جا ابک یا حارث، حارث کیوں آئے ہو؟ ابھی صبح تو ملاقات ہوئی تھی. کہا مولا لحبک، آپ کی محبت میں آیا ہوں ایک دفعہ اور دیکھنے کے لیے. اس کی کیفیت میں آپ کو سناؤں جو آپ بھی محسوس کرتے ہیں. مشہد ہیں 5 دن کے لیے، صبح بھی جا رہے ہیں، دوپہر بھی جا رہے ہیں، شام بھی جا رہے ہیں، رات بھی جا رہے ہیں. اچھا 5 دن روزانہ 4 5 6 دفعہ زیارت کی. اس کے بعد ٹیکسی سے جا رہے ہیں، وہ گنبد نظر آ رہے ہیں کیا؟ ایک سلام اور کر لوں، السلام علیکم یا غریب الغربا. وہاں پر ایئرپورٹ سے بھی جب فلائی کر رہے ہیں وہاں سے بھی نیچے دیکھ رہے ہیں گنبد کے نظر آ رہے ہیں. بچوں کو بھی کہہ رہے ہیں وہ حرم نظر آ رہے ہیں، مولا کو سلام کر لو. آخر امام نے کہا کہ ان کنت صادقا، اگر تو محبت میں سچا ہے جو آیا ہے میرے پاس مجھے دیکھنے کے لیے، تو مجھے دیکھنے کے لیے لترانی فی ثلاثۃ مواضع، تو میں تجھے دیکھوں گا 3 موقعوں پر. تو مجھے پھر دیکھے گا لترانی. امام نے گویا کہا کہ اب پھر تو مجھے اصل میں دیکھے گا 3 موقعوں پر. ایک جان کنی کے وقت، پھر صراط میں، اور پھر حوض کوثر پر. حوض کوثر پہ ملیں گے، وہاں دیکھوں گے. یہ ہے. اب اس کیفیت کو میں کیا کہوں آخر، جو آپ میں سے بعض کی آنکھیں نم بھی ہو گئیں کہ امام علیہ السلام سے وہ محبت کے اظہار کے لیے خالی آیا ہے. یہ اظہار محبت امام زمان علیہ السلام سے کسی بھی کیفیت میں، ٹھیک ہے نا. اظہار محبت امام زمان علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میری لحد میں اندھیروں نے خودکشی کر لی. میری لحد میں اندھیروں نے خودکشی کر لی. میرے کفن کا اجالا علی علی بولے. جو امام نے حارث ہمدانی سے کہا نا تو مجھے دیکھو گے، میرے کفن کا اجالا علی علی بولے. بچایا کس نے ہلاکت سے جب یہ پوچھا گیا، بچایا کس نے ہلاکت سے جب یہ پوچھا گیا، تو سر جھکا کے خلیفہ یا علی علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی. جی اب آپ کا دل کر رہا ہے تو بولیے گا، میں اگلا جملہ جو کہنے لگا ہوں اس پہ. تو سر جھکا کے خلیفہ علی علی بولے. علی کے نام، چلے پہلے ایک اور پڑھتا ہوں. علی کے نام میں نقطہ کوئی نہیں، لیکن جو تحت با ہے وہ نقطہ نہیں ہے. مردہ ضمیروں سے گفتگو میری، نہیں ہے مردہ ضمیروں سے، مردہ ضمیروں سے بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں. نہیں ہے مردہ ضمیروں سے گفتگو میری، ضمیر جس کا ہے زندہ. اس کا ضمیر زندہ ہے، وہ بولے گا علی علی. وہ تو مل کے صلوات بے دینا میں حضرت کرار علی سے نبی طالب اسلام. یہ جو اظہار محبت ہے
جو مولا علی علیہ السلام سے ہے ہماری مجلسوں میں اور ہمارے وجود میں، یہی اظہار محبت امام زمانہ علیہ السلام سے۔ میں آپ کو اس کی مختلف شکلیں آپ کر رہے ہیں وہ کام، اس میں سے ایک یہ کہ مثلا اپنے بچوں میں سے کسی کا نام، اب میں آپ کو سید ابن طاؤس کی مثال دوں۔ سید ابن طاؤس ہماری تاریخ کے عالم ہیں کہ جو استاد دعا سمجھے جاتے ہیں، 10 کتابیں 10 دعاؤں پر ہیں خاص۔ آپ نے مفاد الجنان میں اکثر دیکھا ہوگا کہ شیخ عباس قمی لیتے ہیں سید نے اقبال میں کہا، تو جو سید نے اقبال میں کہا، اس اقبال سے مراد نہ علامہ اقبال ہے نہ اس سید سے مراد سر سید احمد خان ہے۔ سید نے اقبال میں کہا، یعنی سید ابن طاؤس نے اقبال الاعمال میں کہا، کیونکہ ان کی کتاب اقبال الاعمال، وہاں سے وہ دعا لکھ رہے ہیں۔ تو وہاں سے جب وہ دعا نقل، تو سید ابن طاؤس یعنی ایک عجیب غریب شخصیت ہے، اتنے پاکیزہ کے بعض علماء کہتے ہیں پتہ نہیں زندگی میں کوئی مکروہ بھی ان سے ہوا ہے کہ نہیں ہوا، بڑی عجیب پاکیزگی تھی انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کتاب لی، بیٹا کی اس کی ولادت ہوئی نا، اور بیٹا بھی بچپن ہے تو بیٹے کے لیے کتاب لکھ دی ہے کہ بیٹا بڑا ہوگا تو یہ پڑھے گا۔ اب آپ دیکھیں گا کیا عجب اہتمام ہوتا تھا۔ آج بھی ہم اپنے بچوں کے لیے خیر کرتے تو ہیں، لیکن پتہ نہیں موبائلز میں، گیجٹس میں، ادھر ادھر کی وہ گھومنے پھرنے میں، بیوٹی میں، سب کچھ تو ہوتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ اہل بیت سے کون کتنا قریب کرتا ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی کشف المحجہ لثمرۃ الموجہ، ترجمہ بھی ہے کہ دل کے ٹکڑے کے لیے، بیٹا ہے نا، دل کے ٹکڑے کے لیے روشن راستے کا بیان، اس نام سے کتاب لکھی۔ اس کے مقدمے میں، اس کا نام محمد ہے بیٹے کا، اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں لیکن بیٹا چونکہ ہم سب ہیں نوکر امام زمانہ اور ہم امام زمانہ کی امامت میں ہیں، لہذا میں تمہیں اب سے اور آج سے عبد المہدی کہوں گا۔ یعنی ایک میں کہہ رہا ہوں اظہار ہے، طریقہ ہے، محبت کے اظہار کا طریقہ ہے۔ تو ضرور کبھی کسی کو امام زمانہ علیہ السلام کے نام سے قرض دے دینا محبت ہے، اس کو ضرورت ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام کے نام پہ قرض واپس بھی کرنا، یہ تو بہت ضروری ہے۔ امام کے نام پہ قرض دینے والا قرض تو دے دیتا ہے، باقی وہ کہتا ہے کہ جناب تو مولا جانے تو میں جانوں۔ ویسے وہ مومن طاق والا واقعہ پتہ ہے نا، ابو حنیفہ والا۔ اب میں کسی مومن کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ غلط جگہ پہ مثال نہ فٹ ہو جائے، لیکن یہ کہ آپ کی شیرین سخن بیان کے لیے کہ وہ مومن ابو حنیفہ نے مومن طاق، امام صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ مومن طاق وہ ہیں کہ جو امام جس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، جوان صحابی، لیکن امام اسلام کئی بزرگوں سے آگے ان کو بٹھا یہاں بیٹھو، اور امام کہتے تھے کہ ہر ایک مناظرہ نہیں کرنا امامت پر میری، یہ کرے گا۔ عجیب ہی شخصیت ہے مومن طاق، حاضر جواب، علم، سب کچھ اپنے مقام۔ تو ابو حنیفہ نے ایک مرتبہ کہا کہ تم رجت پہ یقین رکھتے ہو، اور رجت کا عقیدہ خاص آپ کا ہے، رجت کے عقیدے کا تعلق بھی امام زمان علیہ السلام سے، تو تم رجت پہ یقین رکھتے ہو؟ رکھتا ہوں یقین، میں تو رکھتا ہوں، واپس پلٹیں گے، کچھ ہستیاں جو واپس پلٹیں گی۔ کہا اچھا تم اگر رجت پہ یقین رکھتے ہو تو واپس پلٹو گے، اگر تو 100 دینار مجھے قرض دے دو، رجت میں لے لینا۔ اس نے کہا بات تو ہے کہ واپس پلٹیں گے، لیکن تم انسان کی صورت میں پلٹو گے یا سور ہوگے یا کتے ہوگے یا کوئی جانور ہوگے، یہ مجھے نہیں پتا، تو واپس کیسے لوں گا تم سے؟ ہر ایک نے پلٹنا ہے، لیکن الگ کیفیت میں واپس پلٹنا ہے، جو اصل حالت ہوگی نا اس میں واپس پلٹنا ہے۔ مل کے سلوات بھیج دیں محمد والے محمد، ہے نا؟ تو اب وہ امام زمان السلام کے نام پہ قرض دینا بھی ہے، لیکن امام زمان السلام کے نام پہ قرض واپس بھی کرنا ہے۔ محبت امام میں پہلی ذمہ داری غیبت کے زمانے میں ہے معرفت، دوسری ہے اظہار محبت۔ کسی کے لیے آپ نے کوئی ایسے سلسلے کا اہتمام کر دیا، اگر ایک تعلیم کسی کو دلوا دی ہے کہیں پر، اور اس کی نسلیں اس وجہ سے کسی بہتر زندگی کی طرف آ گئیں، تو محبت امام زمانہ میں آپ نے کام کیا۔ کسی تشنا کو پانی پلا دینا، بھوکے کو کھانا کھلا دینا، بے لباس کو لباس دے دینا، یہ 3 چیزیں روایت میں پھرے کہ جس مومن کی غیبت ہو رہی ہے اسے غیبت کو دور کر دینا، یہ بھی محبت امام زمانہ کا اظہار ہے نا؟ تو اس طرح سے امام زمانہ علیہ السلام سے محبت کا اظہار ہے۔ اب ایک محبت کا اظہار میں نے کہا نام کے لیے، معاویہ نے بغض علی شام کی نسل میں ڈالا، امام حسین نے جواب کیسے دیا؟ 3 بیٹے، تینوں کا نام علی، تو خود یہ بھی ایک محبت کا اظہار ہے امام زمانہ علیہ السلام سے۔ میں بار بار جو کہتا رہا ہوں کہ کوئی نئے نئے یونیک ناموں کی طرف نہ جائے،
جو اہل بیت علیہ السلام کے نام ہیں، یہی جعفر، یہی باقر، یہی مہدی، اس ترتیب میں، اسی تسلسل میں، اسی 14 میں رہیں، یا جو 14 کے ساتھ متصل ہیں، ابو الفضل عباس علیہ السلام اور خاتون بی بی زینب السلام، ان ہستیوں میں رہیں بس، اس سے زیادہ باہر نہیں نکلے. ٹھیک ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى صَلَوَاتٌ. کبھی کبھی کوئی ایسا نام بھیجتا ہے اپنے بچے کے لیے کہ مثلا بچے کی ولادت ہوئی ہے، دیکھ لیے گا نام ٹھیک ہے، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ نام ہے یا کوئی سیمسنگ کی سیریز ہے یہ کہ جو نام لکھا ہوا ہے وہاں پر کہ اس عجیب قسم کا نام ہے. کمال صاحب بڑا نیا سا نام تھا، گوگل سے دیکھا تھا، اس کا ٹرانسلیشن یہ تھا، وہ ریپیٹ ہو گئے، سارے ریپیٹ ہو گئے. یہ نام میری بھائی امام حسین کے گھر میں 3 ریپیٹ ہو گئے. علی کا 100 بیٹے تھے تب بھی علی سب کے نام، 100 بیٹیاں سب کے نام فاطمہ. امام حسین کو نئے نام نہیں آتے تھے کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. یعنی امام حسین السلام کو وہ چاہیں تو عرش الہی خزانے میں بندے کیا نام رکھ دیں، نام وہی علی علی علی، فاطمہ فاطمہ فاطمہ. اظہار محبت ہے. اچھا دوسرا ہو گیا محبت کا اظہار کسی بھی کیفیت. آپ گھر میں ایک چراغ جلا کے بھی کر رہے ہیں، 15 شعبان آئی تو اس میں ایک روشنی کا اہتمام کر کے کر رہے ہیں. ایک اور اہتمام بھی ہو سکتا ہے جو اظہار محبت ہے. میں تیسرے مرحلے پر آ جاؤں. تیسرا فریضہ ہے خالی اظہار محبت نہیں، محبت کا اظہار نہیں، بلکہ امام نے فرمایا، یہ بھی حدیث سے سنا رہا ہوں آپ کو، کہ رحم اللہ عبدا، خدا رحم کرے اس پر کہ حببنا الی خلقہ، جو خالی محبت نہ رکھے، دوسروں میں ہمیں محبوب کر دے. یہ جو ذکر امام زمان علیہ السلام مثلا ہو رہا ہے، یہ تیسری ذمہ داری جس کو ہم تحبیب کہتے ہیں، محبت سے آگے تحبیب، یعنی دوسروں میں محبت داخل کر دیں. اظہار کر لیں بچوں سے، لے کے جائیں زیارت پر. کبھی کبھی آپ کسی سے بات کریں، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، ان جنرل ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے، وہ دنیا بھر میں پتہ نہیں کتنے ٹور سال کے. بھائی مولوی صاحب اسپرنگ میں جو ہے وہ جاپان چلے جاتے ہیں، ٹراپیکل ویدر ہوتا ہے تو بالی چلے جاتے ہیں، سمر میں اٹلی چلے جاتے ہیں، آٹم میں ساؤتھ کوریا چلے جاتے ہیں، ونٹر میں جو ہے نیوزی لینڈ چلے جاتے ہیں. اچھا وہ مشہد کب گئے تھے؟ اچھا وہ پتہ نہیں 98 میں 99 میں یاد نہیں. تحفے ایسے پیسے تحفے. تو یہ اب خود سیلف ایکسپلینیٹری ہے. مجھ جیسے حقیر سے ایک آپ کے قدموں کی خاک بھی نہیں جو عزادار ہیں ان کی. 1000 تقریریں ایک طرف، ذریعہ امام حسین کے سامنے آپ کا بچہ کھڑا ہو وہاں پر، السلام علیکم، سمجھ میں آ رہی ہے؟ مل کے سلوات بھیجے گا. اس کے لیے آپ اہتمام، جو امام حسین علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کاظمین میں سامرہ میں، وہاں جو حرم مطہر میں روحانیت امام علیہ السلام دے سکتے ہیں، وہ یہاں ٹھیک ہے ہمیں جب کچھ نہیں ملتا ہم آتے ہیں فرش ادا پر، یہی ہمارے لیے یہاں پر برکت ہے. تیرا آستہ جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبھی صحیح، ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے، اگر وہاں نہیں تو یہیں صحیح، تو وہاں نہیں تو پھر یہیں صحیح. لیکن بہرحال سال میں ایک دفعہ اہتمام رکھیں، جن کے لیے مشکل ہے 2 سال میں ایک دفعہ اہتمام پلان میں تو رکھیں کم سے کم، کہ پہلے 2 سال میں جانا ایک دفعہ. یہ نہ ہو کہ پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے، پتہ ہی نہیں، بچے کو پتہ ہی نہیں کہ گزارے بھی کوئی چیز ہوتی. امام کا حرم بھی کچھ ہے. یہ اظہار محبت، یہ ہے اس کے دل میں محبت داخل کرنا. اور آیت اللہ بہتر ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ فقط سیاحتی مقامات سے جو ہے وہ سامان بچے کو نہ دلائیں، زیارتی مقام سے بھی دلائیں، اس کے دل میں محبت رہے. پتہ چلا مشہد سے آئے تو بالکل خالی ہے، کچھ بھی نہیں، کہیں اور وہاں سے پورا بیگ بھر کے آئے، کہ اللہ تعالیٰ بس بار بار دبئی جانا نصیب فرمائے. یہ نہیں کہ بچے کے دل میں محبت ڈالیں، 15 شعبان کی محبت ڈالیں. عیدی دینی ہے بچے کو، 27 رجب پہ دیں، 3 شعبان پہ دیں، 13 رجب پہ دیں، سب سے بڑھ کر غدیر پہ دیں، جو مولا نے فرمایا. غدیر کا تو مولا نے خود فرمایا. ان چیزوں کو زندہ رکھیں، یہ بچے کے دل میں محبت ڈالنا ہے. سبحان اللہ. یہ تیسرا عمل ہو گیا، تیسری ذمہ داری. چوتھی ذمہ داری یہ ہو گئی معرفت، محبت، تحبیب. تیسرا پہلے کے چوتھا عمل اوبویسلی. من سرہ، خود امام کے اصحاب کے لیے فرمایا، من سرہ یکون من اصحابہ. حضرت محمد نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اصحاب حجت میں آئے، امام مہدی میں، فلیعمل بالورع، ایک تو شدت تقوی رکھے، و محاسن الاخلاق، اخلاق اچھا رکھے.
جس کا اخلاق اچھا نہیں محمد زمان السلام کے لشکر میں ہے ہی نہیں. اخلاق اچھا رکھے, زبان اچھی رکھے. جس کی زبان ٹھیک ہے وہ پورا انسان ٹھیک ہے. یعنی اب زبان جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء سے سوال کرتی ہے کہ سب ٹھیک ہو. سارے اعضاء مل کر جواب دیتے ہیں ہم ٹھیک ہیں, اگر تو نے ہمیں ٹھیک رہنے دیا. یعنی اگر تو نے ٹھیک رہنے دیا تو سب کو ٹھیک رہے گا, تو نے ٹھیک نہیں رہنے دیا سب غیر صالح ہو جائے گا. تو محاسن اخلاق, یہ امام نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اصحاب امام حجت میں آئے اسے چاہیے یہ, اس بات کا خیال رکھیں. پانچویں چیز جس پہ بعد میں بات ہو جائے گی, دعا کریں امام زمان علیہ السلام کے لیے. مول صاحب ہم دعا کریں تو کیا فائدہ ہے جی؟ آپ کا تعلق ہے, دعا دو طرفہ ہے, دعا دو طرفہ ہے. اچھا آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں متوکل کے زمانے کا, امام علی نقی علیہ السلام والا, کہ وہ اس نے دعا کی. اچھا وہ اس وقت شیعہ بھی نہیں, وہ شخص جس نے دعا کی مانسنا اس وقت زیدی مذہب سے تھا, بعد میں شیعہ ہوا. وہ آیا ہوا تھا اپنے کام کے لیے, متوکل نے بلایا تھا ٹیکس لینے کے لیے, اور جیسے وہ متوکل نے بلا لیا یا زندان میں ڈالے گا یا قتل کرے گا, پتہ نہیں کیا ہوگا میرا. ایک دربار میں تھوڑا سا ہجوم ہے, آواز ہے, بھئی کون آ رہا ہے دربار؟ کہ وہ ابن الرضا ہے. تصویر امام کو ابن الرضا کہتے تھے, رضا کے بیٹے آ رہے ہیں. اور امام علیہ السلام داخل ہوئے اپنی جلالت کے ساتھ. جیسے امام علیہ السلام داخل ہوئے میرے دل سے دعا نکلی کہ اللہ انہیں متوکل کے شر سے محفوظ رکھے. آج دل میں دعا کی تھی بس. امام گئے, متوکل سے بات واپس پلٹے کہ لقد استجاب اللہ دعا, اللہ نے دعا قبول کر لی. وطول اللہ عمرک, اللہ نے تیری عمر کو بڑھا دیا, تجھے کثیر اولاد عطا کی, اور تیرے پاس کبھی مال ختم نہ ہو. یہ واقعہ جب بیان کر رہا ہے تو اس وقت خود یہ ہمدان میں ہے 70 سال کا. اس وقت 10 بیٹے, کہتے ہیں میرے پاس ہزار دینار ہیں, میرے پاس خود کاؤنٹنگ نہیں کی کتنے ہیں. ہے کیا یہ اس امام کی دعا کا نتیجہ ہے. دعا کیسے ملی تھی اس نے بھی کہا تھا, آپ کیسے ہیں اللہم کل ولی اس کو معمولی نہیں سمجھا. امام علیہ السلام کے لیے دعا, یہ دو طرفہ تعلق ہے. سبحان یہ 5 باتیں انشاءاللہ عمر ذہن میں رہیں گے. امام علیہ السلام کا خطبہ بھی ذہن میں رہے گا جو انشاءاللہ ظہور کے بعد ارشاد فرمائیں گے. میری ایک دل چاہ رہا ہے امام زمان علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہوئے اس وقت جو ہم نے بات کی ہے, ایک تھوڑی سی روحانی کیف اور کیفیت بھی محسوس ہو رہی ہے. میرے خیال میں 3 مرتبہ بآواز بلند امام زمانہ پہ صلوات بھیجیں. محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سلامت و شاد و آباد رہیں. یہ 7ویں نشست ہو گئی آج ذکر امام زمان علیہ السلام پر. کل 8ویں نشست ہے, اور کل مکلم میں اشر بھائی کا گفتگو, ان کا خاص مجھے پیغام یہ آیا کہ آپ تک پہنچایا جائے کہ اگر آپ سب 8 بجے کے قریب تشریف لائیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ 8 بجے ان کے یہاں انشاءاللہ خطابت شروع ہو جائے. اور بہرحال تابوت کی برآمدگی بھی ہے. اور کل امام حسن علیہ السلام کی شہادت جو 7 صفر المظفر کی روایت ہے, جو ایران و عراق میں اب زیادہ معروف امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت 7 صفر المظفر ہے. آپ اگر دیکھیں آن لائن بھی تو نجف میں اور کربلا میں 7 صفر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کی جلوس اور مجلس ہو رہی ہے. تو اسی مناسبت سے 7 صفر المظفر. تو کل کی گفتگو کا موضوع رہے گا امام حسن اور امام مہدی علیہ السلام, اور انشاءاللہ سے 8 بجے کے قریب ہو سکے تو گفتگو شروع ہو جائے گی. اور 7 صفر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت کی بھی روایت ہے. بالکل ہے, 7 صفر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بھی ولادت کی روایت ہے, اور 7 صفر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کی بھی روایت ہے. تو چونکہ بہرحال پہلے یہ روایت 7 صفر کی امام حسن کی شہادت کی اتنی زیادہ معروف نہیں تھی, تب بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جشن تو نہیں ہوتا تھا, اس لیے کہ ظاہر ہے کہ غم کے ایام میں غم ترجیح رکھتا ہے, لیکن مجلس ولادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام برپا ہوتی تھی. لیکن اب معمولاً امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی مجالس کربلا, نجف, قم میں برپا ہوتی ہیں, خود مراج اعظام کے دفاتر میں. اس لیے میں اس کو تھوڑا سا زیادہ اہمیت دے رہا ہوں. یعنی عام خالی امام بارگاہوں میں نہیں, آپ بڑے بڑے بزرگان اور مراجے بشمول اس وقت جو میرے ذہن میں آ رہا ہے ایت اللہ وحید خراسانی, ان کے دفتر میں بھی جو 7 صفر المظفر ہے وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کی مجلس ہو رہی ہے. اس لیے کل 7 صفر کی مناسبت سے امام حسن علیہ السلام کا ذکر ہوگا, شامل کرتے ہوئے امام مہدی علیہ السلام کو, اور سبط اکبر کا
ذکر ہے. اور ایک بات اب آپ نے کہا تو میں ایک بات کہہ دوں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی آمد کی ایک روایت 20 ذی الحجۃ الحرام ہے جشن کی، جو کم معروف ہے بات، لیکن یہ بھی قدیمی کتابوں میں روایت لکھی ہوئی ہے. تو الحمدللہ ہمارے شہر میں کافی زیادہ کاظمی سادات جو امام موسیٰ کاظم السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو ان میں سے بعض نے پوچھا تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی 20 ذی الحجۃ الحرام جشن کرنا چاہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا روایت، تو وہ اس لیے کر سکتا ہے کہ وہ غدیر و مباہلہ کے درمیان ہے، بالکل وہ خوشی کا موقع ہے. تو چونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کا جشن عام طور پر نہیں ہو پاتا، تو امام کا جشن اگر کرنا ہو تو وہ ذی الحج میں ممکن ہے، کیونکہ تاریخ امام سے نسبت رکھتی ہے. جس کی وجہ سے بات کہیں، میں تو چاہ رہا ہوں بات مختصر ہو جائے، جس کی وجہ سے افریقہ کی خوجہ کمیونٹی میں ایک مسئلہ یہ بھی ہو گیا تھا، ایک ڈاؤٹ کہ انہوں نے ایک اچھی نیت سے کام کیا تھا. آج آپ دیکھیں کتنی جگہوں پر مولا عباس علیہ السلام کا جشن ہوتا ہے 7 رجب کو، اور 7 رجب کو آپ تاریخ دیکھیں تو 7 رجب کو تاریخ ہے نہیں، 4 شعبان ہے. یہ 7 رجب کو جشن کہاں سے شروع ہو گیا؟ 7 رجب کو اس طرح سے ہو گیا، 7 رجب 7واں مہینہ رجب کا اور 7ویں تاریخ. وہ انہوں نے کہا بھائی امام موسیٰ کاظم کا جشن چونکہ نہیں ہو پاتا تو 7 رجب کو امام 7 اور 7 امام موسیٰ کاظم کا جشن ہونا چاہیے 7 رجب کو. اس کو نام دیا گیا جشن باب الحوائج. سمجھ گئے آپ کیا ہوا پھر؟ ایک دو نسلوں پہلے یہ ہوا کہ جشن باب الحوائج، جشن باب الحوائج، جشن باب الحوائج، اور پھر وہ مشہور جشن باب الحوائج ابو الفضل عباس علیہ السلام. اور پھر 7 رجب کو شروع ہو گیا جشن باب الحوائج. ذکر تو کبھی بھی ہو جائے لیکن جشن باب الحوائج ابو الفضل عباس السلام اس طرح سے شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. تو لیکن اس کا جو اگر کوئی جشن کرنا چاہ رہا ہے تو ایک بہت مناسب موقع 20 ذی الحجۃ الحرام بھی ہو سکتا ہے. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں کی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. روزانہ ہی مجلس بی بی سکینہ کے نام پر ہے، اور مجھ سے جتنا بھی امکان میں ہے میں مختلف کیفیتوں میں مصائب شہزادی کا ذکر کر رہا ہوں. مرثیہ تو ظاہر ہے کہ نہیں بدلا جا سکتا، وہی کیفیت ہے. کچھ وہ اشعار کے جو شاید آپ کے لیے اتنے مانوس نہ ہو وہ سنا تو اس لیے کہ وہ بھی بڑے غم انگیز ہیں. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا تو کرتی نہیں سیدانیہ باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر. وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بیوی، اصغر میرے ساتھ آ کر وہیں سوئیں گے. وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے نہ بولوں گی اب یا شہ ابرار، اچھا نہ اگر کیجئے جلد آنے کا اقرار، مر جائے گی شب میں تڑپ کر یہ دل افگار. کیسی ہے یہ باتیں دل میرا روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے. ہائے حسین، ہائے سکینہ، ہائے حسین. روشنی کو کھول دیجیے گا، روشنی کھول دیجیے گا اگر ہو سکے تو. وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے نہ بولوں گی اب یا شب ابرار، اچھا نہ اگر کیجئے جلد آنے کا اقرار، مر جائے گی شب میں تڑپ کرے دل افکار. کیسی ہے یہ باتیں دل میرا روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. حسین کیا جواب دے، لو رو نہ اب صبر کرو باپ کو جانی، کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی. اودے ہیں لبے لال ہے یہ تشنہ دہانی، ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی. محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ. جب وہ کیفیت آ گئی تو اب امام حسین علیہ السلام کی طرف وہ شقی بڑھ رہا ہے. حنیف نے لکھا ہے اس کو. میں مختلف کیفیتوں کا بیان مختلف مرضیوں سے کرنا چاہتا ہوں. تیز کرتا ہوا خنجر کو گیا شہ، اللہ اکبر. 4 سال کی بچی دیکھ رہی ہو، تیز کرتا ہوا خنجر کو گیا شہ کے قریب، آسماں ہل گیا تھرا گئی مقتل کی زمین. رحم زہرا کے پسر پر نہیں کھاتا کوئی، خاک سے بھی نہیں زخمی کو اٹھاتا کوئی. گرد زینب کے تھا ناموں سے پیمبر کا ہجوم. بی بی زینب کے گرد اور بھی شہزادیاں جمع ہیں. اب بانو روتی تھی، یعنی علی اصغر کی ماں رو رہی ہیں. کھڑی پیٹتی تھی سر کلثوم، کہتی تھی دیکھ کے میدان کو سکینہ معصوم.
ہائے پھوپھی نرغے آدھا میں شاہ مظلوم. اب بی بی زینب سے کیا کہہ رہی ہے شہزادی سکینہ؟ جاؤں گی اب میں ٹھہرنے کی نہیں آپ کے پاس، شمر خنجر لیے جاتا ہے میرے باپ کے پاس. جزاکم اللہ، یہ صدائیں بلند ہو جائیں اس طرح سے. شمر خنجر لیے جاتا ہے میرے باپ کے پاس، باپ کے پاس سے جا کر اسے سرکاؤں گی. ہے جوڑ کر ہاتھوں کو منت سے میں سمجھاؤں گی. اپنے بابا کی میں چھاتی سے لپٹ جاؤں گی، خیمے تک ان کو سنبھالے ہوئے لے آؤں گی. کیا فریاد کریں، بھوکے پیاسے میرے بابا کو نہ مارے کوئی، ان کے بدلے میرا سر تن سے اتارے. بی بی سکینہ عمر سعد سے کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ اکبر. دے غربت کو میری، دے غربت کو میری، کر میرے بچپن پہ نظر. باپ مارا گیا میرا تو جیوں گی کیوں کر. سر پہ آوے گی یتیمی تو میں جاؤں گی کدھر. میں تو ہوں باپ کی شیدا، میرا عاشق ہے پدر. باپ بن ایک دم آرام نہ آوے گا مجھے، کون پھر رات کو چھاتی پہ سلاوے گا. جی 2 مصرے اور سن لیجئے گا بس آپ بات کو. میں ایک روایت پڑھتا ہوں پھر. کتنا کہتی رہی وہ بنت شہ عرش جناب، کتنی مرتبہ کہا. اس ستمگر نے دیا کچھ نہ سکینہ کو جواب. جی ہائے ہائے بی بی لیکن کیا فریاد کرتی ہیں؟ ظلم مت کر اسد اللہ کی جائی ہوں میں، ننگے سر پردے سے باہر نکل آئے. پھر یہی وہ بچی ہے کہ جس کے دامن میں آگ لگی ہے. حمید ابن مسلم چاہتا ہے کہ آگ کو بجھائے، آگے بڑھنا چاہتا ہے تو وہ بچی پیچھے ہٹ گئی. کہتی ہے میں حسین کی بیٹی ہوں، کوئی نامحرم میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. کہتا ہے بی بی میں فقط دامن پکڑ کر آگ بجھا دوں گا، آپ کا وجود جل رہا ہے. جب اس نے آگ بجھا دی تو بی بی نے فرمایا کہ تو کچھ رحم دل معلوم ہوتا ہے، اب تک تو جو بھی آیا تماچے مارنے والا آیا، تازیانے لگانے والا آیا، سکینہ کو کوڑے مارنے والا آیا. ایک مہربانی اور کر سکتا ہے کیا؟ مجھے کوفہ کا پتہ بتا سکتا؟ کیا بی بی آپ کوفہ جا کر کیا کرو گی؟ بی بی نے فرمایا ظاہر الکوفہ، کوفہ کے قریب کائنات کا مشکل کشا میرا دادا علی. میں دادا سے کہوں گی دادا آپ تو کوفہ میں یتیموں کی مشکل کشائی کر، آج آپ کی پوتی یتیمہ تماچے کھا رہی ہے. میں ایک آپ کو تاریخ سے فطرت کی بات بتاؤں. مولا علی علیہ السلام نے کوفہ میں جن یتیموں کو پالا تھا، کوفہ کے یتیم کہتے تھے نا کہ ہمیں یتیم نہ کہو، ہمارا بابا علی ہے، ہمارا پالنے والا علی ہے. مولا علی کی شہادت ہوئی 41 ہجری میں. تو جو علی نے جن یتیموں کو پالا تھا 20 سال بعد وہ جوان ہو گئے ہوں گے یا نہیں؟ وہی یتیم، انہی یتیموں کو جنہیں علی نے پالا تھا جب جوان ہو گئے، ان کے درمیان علی کی یتیمہ آئی تھی. کاش کوئی تو ہوتا جو آگے بڑھ کر کہتا کہ اس بچی کو تماچے نہ مارو، اس کے دادا نے ہمیں پالا تھا. اس بچی کو کوڑے نہ مارو، اس کے دادا نے ہمیں پانی پلایا تھا. اللہ اکبر. پھر ایک روایت ہے کہ جب یہاں سے صدائیں بلند ہیں اور یہی حق ہے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا وغیرہ کا کہ قافلہ چلا اور شام کے قریب پہنچنے والا تھا تو ایک مقام پر رک گیا قافلہ. اور شمر لعین آتا ہے کہ یہ قافلہ کیسے رک گیا؟ کہ جس نیزے پر حسین کا کٹا سر ہے وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا ہے، آگے نہیں بڑھتا. شمر کہتا ہے میں بتاتا ہوں یہ سر کیسے آگے بڑھے گا. اور وہ آیا میرے بیمار امام سید الساجدین کے پاس. میں جملہ کہوں گا اگر ہائے سجاد کہہ کے گریا کر سکے اس جملے کا حق ادا ہو سکے. پشتے سید سجاد پر شام کی تاریخ رقم ہونا شروع، تازیانوں سے پشتے سید سجاد پر شام کی تاریخ لکھی گئی. اللہ جانے کتنا تازیان ہے. میرے بیمار امام سید الساجدین نے فریاد کر کے کہا کہ بابا آج چلتے چلتے رک کیوں گئے ہو بابا؟ حسین کا کٹا سر جو قرآن کی تلاوت بھی کر رہا تھا آواز آئی بیٹا سجاد تیرا بابا تیرے مصائب کو دیکھ رہا ہے لیکن میں کیا کروں، میری سکینہ کسی جنگل میں گر گئی. جب تک سکینہ نہ آئے گی حسین کا کٹا سر آگے نہیں بڑھ سکتا. اور سکینہ جنگل میں گر گئی. میں نے کل کیا روایت سنا ہے؟ ریاض القدس کی جو روایت ہے. بی بی جب بہت گریا کرتی تھی ایک شقی نے آ کر اللہ اکبر چہرے کو کوئی پیٹے
زندگی بھر کے لیے تو کم ہے. ایک جملہ کہا اسکتی یا جاریہ, ہائے ہائے اس کا ترجمہ کیسے کروں؟ کہا اے کنیز چپ ہو جا. بس اتنا کہنا تھا کہ بیوی نے اور گریہ شروع کیا. اس نے نعوذ باللہ من ذالک اپنے نیزے سے بیوی کو دھکا دیا. بیوی زمین پر قافلہ آگے بڑھتا چلا گیا. حسین کا کٹا سر زمین میں دھس گیا. بیوی زینب فریاد کرتے ہوئے اینا سکینہ اینا سکینہ, سکینہ بیٹی کہاں ہو؟ شاید کہا میرا وعدہ اب تماچے نہیں مارے گا شمر, مجھے میرے پاس آ جا, بچی کہاں ہے؟ دیکھا بی بی سکینہ ہے, نقاب پوش بی بی کی آغوش میں آرام فرما رہی. ارے سکینہ کو تو باپ کے سینے کے بعد کہیں نیند نہ آتی تھی, یہ کس کی گود ہے؟ آگے پہنچ کر میں نے علماء سے جو سنا ہے, جیسے ہی سکینہ کو بیدار کیا, اللہ اکبر, اس جملے کو بھی میں سمجھا سکوں تو پورے مصائب اس میں بھی ہیں. ایک مرتبہ دفعتاً بچی نے اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے, کہا تماچے نہ مارو, بابا کا نام نہیں لو. اے سکینہ, اے پیاس. کہا بیٹی تیری بوبی زینب تجھے لینے کے لیے آئی, اور اس معظمہ سے کہا کہ آپ کا شکریہ, اب تک تو جو بھی آیا تھا تماچے مارنے والا آیا تھا. میں اپنے نانا رسول اللہ سے آپ کی شفاعت کرواؤں گی میدان محشر. کہ اگر میں رحم نہ کروں اس بچی پر تو کون رحم کرے گا؟ اللہ اکبر. بی بی زینب نے فرمایا کہ آپ کا لہجہ کچھ آشنا سے لگتا ہے. میں کیا عرض کروں, اگر کسی بیٹی پر کوئی ظلم ہو بھی جائے لیکن برداشت کر لیتی ہے, ماں سامنے آ جائے. ایک مرتبہ بی بی نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا, زینب کو اپنی ماں کا چہرہ نظر آیا. کہ ماں میرا حسین مارا گیا. اماں ابا شانے کٹا کر سو گئے. اماں سکینہ تماچے گاتی رہی. کہ بیٹی امتحان کا وقت ہے, تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ ہے. لے کر آئیں, گریے کی منزل اصل اب ہے. شیخ لعین سے کہا کہ دیکھ بے محمل سواریوں پہ اس بچی کو نہ بٹھا, میرے ساتھ بٹھا دے. کہہ رہے اب یہ بچی نہیں گرے گی. اللہ اکبر. کیا کسی محمل کا سواری کا اہتمام ہو گیا؟ عزاداروں کیسے سنو گے اور کیسے رو گے؟ شمر کے ہاتھ میں ایک رسی نظر آ رہی, پشت شدر سے سکینہ کو باندھ دیا گیا. اب جو عرب کا وحشی اونٹ دوڑتا, سکینہ نے فریاد کی, شام کی منزل آئی, رسیوں کو کھولا گیا, پوچھتے سکینہ لہو لہان ہو چکے تھے. بی بی نے کربلا کا رک کر کے کہا چچا پانی نہیں چاہیے چچا. اب میں لفظ بلفظ جملہ پڑھ دوں. مقتل ریاض القدس میں ہے, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 510 پر, کہ بی بی اس کیفیت میں زندان پہنچی کہ تشت میں ایک مرتبہ ایک کیفیت ہوئی کہ جس میں کپڑا رکھا ہوا تھا. سکینہ نے کہا کہ مجھے کھانا نہیں چاہیے. کہا نہیں کھانا نہیں ہے, کچھ اور ہے. مجھے شہادت کے لیے ایک جملہ کہنا ہے بس, انا للہ و انا خدا کسی 4 سال کی بچی کو باپ کا کٹا ہوا سر کھانے کے تشت میں نہ دے گا. ایک مرتبہ جیسے ہی کپڑا ہٹا, سر حسین نظر آیا. ہر بی بی نے کھڑے ہو کر کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. حسین کو سلام کیا. سکینہ نے باپ کا سر گود میں لیا. جب بوسے دینا شروع کیے, آج ابھی میں نے مقتل میں اس کو دوبارہ سے پڑھا, کیفیت یہ تھی کہ دہن مبارک سکینہ کا خون سے پورا گیا. کہ بابا آپ کی داڑھی خون سے غذا کی. سکینہ نے کہا بابا کاش میری بینائی چلی جاتی بابا, میں آپ کے کٹے سر کو خون میں نہ دیکھتی بابا. آخری جملہ کہہ رہا ہوں کہ بابا کاش میں خاک میں چلی جاتی بابا, بابا تیرے سر کو خون سے زخمی نہ دیکھتی. بی بی کا چہرہ اثر خون سے بڑھتا, آواز بند ہو گئی. وہ جملہ جو آیا سب کو یاد ہے, سجاد نے کہا انا للہ. صداؤں کو آزاد کرنا سکینہ کے نام. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے علامہ جوادی کی کتاب میں پڑھا ہے, جب سجاد نے سکینہ کو دفن کیا 2 ہاتھ باہر آئے قبر سکینہ. حسین فریاد کر رہے تھے
اے بیٹا سجا میری سکینہ میری گود میں دے. السلام علیک یا امام اللہ وعلى الارواح التي حلت مفنا. ایک شہزادی سکینہ کے نام پر السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین. تو وہاں تک مومنین سب مل کے کہیں گے وعلى اولاد کیا کہیں وعلى اصحاب. بہت روحانیت ہے. حسین کا لفظ پھر سے کہیں گے مل کے السلام علی وعلى علی ابن کربلا سوچنا انشاءاللہ وعلى اولاد حسین وعلى اصحاب حسین.